أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثم احكمنا بالصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے ذرا توجہ چنڈیاں تھوڑی دیر کے لیے بشک رکھ لیں اپنی گود میں رکھ لیں نیچے نہ رکھیں گود میں رکھ لیں سارے گود میں رکھ لیں گود میں رکھ لیں بیٹا گود میں نیچے نہیں رکھنی ہے گود میں رکھ لیں اور میرے ساتھ ذرا مل کے پڑھیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے آپ سارے پڑھ نہیں رہے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے برستانے ہی دیکھ کر ابرے رحمت برستانے ہی دیکھ کر ابرے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے
مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے برانے والے ہیں منکر عجب کھانے برانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے جھنڈا بول رہا حمد و ثناء کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا قاری محمد بشیر الدین قادری مدد اللہ العالی امام مسجد حاضہ اور میرے درینہ دوست میرے بھائی ہمیشہ عزتوں سے نوازتے ہیں بڑی محبتیں دیتے ہیں جناب چودھری محمد سعید صاحب
اور میرے مربی، میرے مشفق اور بہت ہی عزت دینے والے، بڑی محبت دینے والے جناب ڈاکٹر راجہ عجائب صاحب، دیگر معزز حاضرین و سامعین، آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اس مسجد میں انعقاد پذیر ہے۔ ماشاءاللہ میں ضرور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کا بھی، چودھری سعید صاحب کا بھی، بشیر الدین قادری صاحب کا بھی، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے فرزند جن کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ملک صاحب بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دوستوں نے بڑا خوبصورت استقبال کیا، یقین کریں بڑا دل خوش ہوا بڑا، اور نوجوانوں نے بھی ماشاءاللہ آپ نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ تو میں اس پر اہلیان ڈابرہ، مسجد کی انتظامیہ اور آج کی اس محفل کے سجانے والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ممنون و مشکور ہوں۔ ماشاءاللہ ایک تو یہ بڑی خوشی ہوئی کہ بر وقت آپ نے محفل شروع کی، اور ماشاءاللہ بر وقت ساری نعتیں ہوئی، بر وقت تلاوت ہوئی، اور بر وقت خطاب ہو رہا ہے، اور بر وقت ختم ہوگا، اور بر وقت نماز پڑھیں گے۔ دیکھیے کہ وقت پہ کوئی بھی چیز شروع کریں گے تو وقت پہ ختم ہوگی، اور پھر نماز میں دیری نہیں ہوگی، پھر اس پہ عمل ہوگا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ رب نے فرمایا ہے کہ تم پہ نماز فرض کی گئی ہے، پر مقررہ وقت پہ فرض کی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نعت خوان نعت پڑھتا رہے، مولوی صاحب تقریر کرتے رہیں اور نماز کا وقت گزرتا چلا جائے، تو پھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجانے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ماشاءاللہ یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میرا ہر روز محافل میں جانا ہوتا ہے، 2 3 4 پروگرام ہوتے ہیں ہر روز، لیکن ڈاکٹر صاحب، سعید صاحب، اکثر یہ ہوتا ہے کہ دوست کہتے ہیں جی قاری صاحب بس تسی نماز ظہر نال ساڈے نال پڑھو نا، تو پھر نماز ظہر نے ٹائم بٹھا دیتے ہیں، زور بھی اسی میں، زور میں نعتیں ہوتی رہتی ہیں، جناب پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتا ہے، عصر کے بعد خطاب شروع کرواتے ہیں۔ تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھ کے تنگ ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ اس لیے موضوع سامعین میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری محفل بڑی تازہ دم ہے، اور تازہ دم ہی ختم ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ جو بیٹے ہیں میرے سامنے اگر بیٹھ جائیں، جو کیمرے استعمال وہ بیٹھ جائیں، بیٹا بیٹھیں، آپ بیٹھ جائیں، اور جتنے بھی بڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا ذرا میری طرف توجہ فرمائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میں بالکل آپ کے سامنے ہوں، آپ میری طرف توجہ فرمائیں گے تو مجھے گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں کہ مقرر تقریر تبھی کرتا ہے کہ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے سنیں، یہ بڑا فطری عمل ہوتا ہے نا، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جب آپ سنیں گے تو وہ کچھ بیان کرے گا، اور اگر آپ آنکھ بند کر کے سو جائیں گے تو پھر مولوی تو ویسے ہی تھکا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی سو جائے گا۔ تو اس لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ گھڑی میرے سامنے ہے، 3:10 ہو گئے، اور 4 بجے ہم نے نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ، تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، آپ تو گھڑی سامنے ہے، نماز عصر انشاءاللہ مقررہ وقت پہ پڑھیں گے، ذرا اونچی سبحان اللہ کہیں۔ میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں، میلاد کی محفل ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ کا تعلق قرآن مجید فرقان حمید کے 11ویں سپارے سے ہے۔ 11واں سپارہ، اللہ تعالیٰ اپنی نایاب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے، اپنے محبوب کا میلاد بیان فرما رہا ہے، اپنے محبوب کی آمد کو بیان فرما رہا ہے۔
سنیے ذرا رب کا قرآن. رب العالمین نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پروردگار عالم نے فرمایا لقد جاءکم رسول، البتہ تحقیق آ گئے تمہارے پاس تم میں سے ایک عظمت والے رسول. عزیز علیہ ما عنتم. آگے رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب کا میلاد منانے والوں، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا میرے محبوب پر گراں گزرتا ہے. حریص علیکم بالمؤمنین. رب العالمین نے فرمایا میں نے ایسا رسول تمہیں عطا فرمایا ہے جو اپنے غلاموں کی ہر وقت بھلائی چاہنے والا ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رب العالمین نے فرمایا اے مومنو، میرا محبوب تمہارے لیے رؤوف بن کے آیا ہے، رحیم بن کے آیا ہے. اب یہ تو میں نے اس آیہ کریمہ کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، لیکن توجہ میری طرف رکھیے گا، وقت بڑا مختصر ہے. رب العالمین نے 11ویں سپارے میں بڑا خوبصورت اعلان فرمایا. پروردگار عالم نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم. اب میری طرف توجہ، اب میں اس آیہ کریمہ کی تفسیر بیان کرنے لگا ہوں. رب العالمین نے فرمایا آ گئے تمہارے پاس تم میں سے ایک عظمت والا رسول. من انفسکم کا معنی یہ ہے، رب العالمین نے فرمایا 12 ربیع الاول پیر کے دن جب رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، عبد المطلب کے کچے کوٹھے میں بی بی آمنہ کی گود میں جو نبی آیا ہے بڑی شان والا نبی ہے. من انفسکم، رب العالمین نے فرمایا ہے تم میں سے. من انفسکم ہے تم میں سے، لیکن پروردگار عالم نے فرمایا اس کی شان یہ ہے آیا تم میں سے ہے، لیکن رب العالمین نے فرمایا میں نے اس جیسا تم میں سے کوئی اور بنایا نہیں ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم. اب پھر آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک اور نقطہ سماعت فرمائیے. من انفسکم، مفسرین یہ فرماتے ہیں انفسکم فا کے اوپر پیش بھی پڑھا جاتا ہے، فا کے اوپر زبر بھی پڑھا جاتا ہے. جب انفسکم پڑھیں گے پھر معنی یہ بنے گا جو رسول آیا ہے تم میں سے آیا ہے. لیکن علماء کہتے ہیں جب فا کے اوپر صبر پڑا جائے گا پھر معنی تبدیل ہو جائے گا، پھر معنی یہ بنے گا اے لوگو 12 ربیع الاول پیر کے دن جو آمنہ کی گود میں آیا ہے اس کی اتنی بڑی شان ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ نفیس ترین بن کے آیا ہے. اللہ من انفسکم، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا،
مفسرین یہ فرماتے ہیں انفسکم دو قراتوں سے پڑھا جاتا ہے، فا کے اوپر پیش بھی پڑھی جاتی ہے، فا کے اوپر زبر بھی پڑھی جاتی ہے۔ محسس سمین علماء نے لکھا ہے اگر فا کے اوپر پیش پڑھیں گے پھر معنی یہ بنے گا تم میں سے آیا، تم میں سے آیا، پر ہے عظمت والا۔ اور اگر فا کے اوپر زبر پڑیں گے تو پھر معنی یہ بنے گا رب العالمین نے فرمایا لوگو میں نے تمہیں اتنا سونا محبوب دیا ہے، اتنا حسین و جمیل محبوب دیا ہے، اتنی شان والا نبی دیا ہے۔ رب نے فرمایا شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آسمانوں سے لے کر زمین تک، رب العالمین نے فرمایا میرا یار اتنا سونا ہے، اتنا حسین و جمیل ہے کہ پوری کائنات میں میرے یار جیسا کوئی نہیں۔ اور میرے محبوب کی نفاست کا یہ عالم ہے، نفاست کا یہ عالم ہے، طہارت کا یہ عالم ہے۔ میں نے اپنے محبوب کو پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر نفیس ترین بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے بولیے؟ نفیس ترین بنایا ہے، نفیس ترین، نفیس ترین۔ اور معزز سامعین اسی لیے تو اعظم چشتی بھی بولے ہیں، اعظم چشتی کہتا ہے کہ ویکھن نو او ساڈے ورگا تے پر اسی کدوں اس مل دے پتھر لال دے بھائی بک دے تے پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے تے جو اسرار حضور تے کھلے ایو ہر ایک تے نہیں کھل دے آزمیو عرشاں اتے پھر دے اوے اسی وچ گلیاں دے رل دے۔ انفسکم رب نے فرمایا میرا یار پوری کائنات میں سب سے سونا ہے، سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ اے گلتے میں اعظم چشتی دی کیتی ہے ذرا پنجاب سے جی ٹی روڈ کے راستے واپس ہو کے ذرا کشمیر میں چلتے ہیں، میرپور سے نیچے جائیے کھڑی شریف والا کیا کہتا ہے؟ عارف کھڑی فرماتے ہیں تساں رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ یہ تو میں نے مختصر سی تفسیر بیان کی ہے۔ آئیے نظر ایک بہت بڑے مفسر قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ مفسر قرآن اس دور کا مفسر قرآن نہیں ہے، میرے نبی کی حیات ظاہری کا مفسر قرآن ہے، میرے نبی کا کزن ہے، میرے نبی کے چچا کا بیٹا ہے، سگے چچا کا بیٹا ہے، جناب عباس کا بیٹا ہے، ان نام ہے عبداللہ ابن عباس۔ جناب ان لوگوں کے اتنے بڑے مقام ہیں،
آج تو ماشاءاللہ بارش کل پرسوں بارش ہوئی ہے حضور نے فرمایا ہے اے گل میری اج بھی یاد رکھ لو اے تعویذ بھی نے پھوک بھی نے وظیفہ بھی نے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جب بارشیں بند ہو جائیں بارش بند ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا میرے چچا عباس کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرو رب میرے چچا کے وسیلے سے برآمد رحمت نازل فرمائے گا یہ اتنا بڑا گھرانہ ہے میرے نبی کا گھرانہ یہ اتنی بڑی شان والے ہیں اور جس نبی کے چچا کی یہ شان ہے جس نبی کے چچا کی یہ شان ہے کہ اس کا وسیلہ پیش کرو تو رب رحمت کی بارش فرماتا ہے اس نبی کا اپنا مقام کا کیا کہنا میرے نبی کی اپنے مقام کا کیا کہنا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صغیر چچا جناب عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلا مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس ہے آپ نے قرآن کی تفسیر میرے نبی کے زمانے میں کی ہے حضور کے سامنے کی ہے اس کے سامنے بولیے کملی والے کے سامنے قرآن کی تفسیر کی ہے یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے 11واں سپارہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اس آیت کریمہ کے تحت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں بڑی پکی گل ہے عبداللہ ابن عباس کی بات ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے رب العالمین نے اپنے کلیم کو نوازا اپنے کلیم کو شرف ہم کلامی عطا فرمایا اپنے کلیم سے راز و نیاز کی باتیں کی پروردگار عالم نے اپنے پیارے کلیم کو کتاب عطا فرمائی اپنے کلیم کو عظمتیں عطا فرمائی اپنے کلیم کو شانیں عطا فرمائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب ماحول کا جائزہ لیا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں جناب موسیٰ عرض کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا آج تو نے کتنی عظمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں کتنی رفعتیں مجھے عطا فرمائی ہیں جتنی کرم نوازیاں مجھ پہ ہو رہی ہیں اے میرے مالک و مولا مجھے ایسے لگتا ہے اتنی بڑی شان والا نہ مجھ سے پہلے کوئی تھا نہ میرے بعد میں کوئی ہوگا کون کہہ رہا ہے عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں اب معزز سامعین سنیے جناب عبداللہ ابن عباس کی بات پروردگار عالم نے جب یہ سنا تو رب العالمین نے فرمایا پیارے کلیم ہم نے تیرے دل کو متواضع پایا تیرے دل کو متواضع پایا تجھے عطا کر دیا فخذ ما آتیناک وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمُدْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین نے فرمایا اے پیارے کلیم آپ کو جو دیا گیا لے لیجئے اس پر رب کا شکر ادا کیجئے وَمُدْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ ساری زندگی میری توحید پہ قائم رہنا وحب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اے پیارے کلیم ساری زندگی میرے محبوب محمد کی محبت پر بھی قائم رہنا والسلام تو یہ سمجھ رہے تھے کہ رب نے مجھے بڑا مقام عطا فرمایا ہے مجھ سے زیادہ مقام والا اور کوئی آئے گا نہیں لیکن جب رب نے فرمایا میری توحید پہ قائم رہنا محمد کی محبت پہ قائم رہنا جناب موسیٰ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ کیا تیری توحید کے ساتھ ساتھ یہ جو زیادہ توحید کی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے یہ بھی درس ہے جناب موسیٰ کو رب الجلال نے یہ کیوں نہیں فرمایا اے موسیٰ توحید ہی کافی ہے کسی کی ضرورت نہیں
عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب جناب موسیٰ نے عرض کیا یا اللہ کیا تیری توحید کے ساتھ ساتھ محمد عربی کی محبت ضروری ہے؟ اور پھر کیا آواز آئی؟ عربی کی الفاظ سنیے، غیب سے آواز آئی، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں آواز آئی لولا محمد وَأُمَّتُهُ لما خلقت الجنة ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا إياك. ایسی آواز آئی. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رب العالمین نے فرمایا موسیٰ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا، محمد کی امت کو نہ بنانا ہوتا، اے پیارے موسیٰ نہ دن کو بناتا، نہ رات کو بناتا، نہ چاند کو بناتا، نہ سورج کو بناتا، نہ ستاروں کو پیدا کرتا، نہ فرشتوں کو پیدا کرتا، نہ حوروں کے غلمان کو پیدا کرتا، نہ نبیوں اور رسولوں کو پیدا کرتا، ولا ایاک. اور اے پیارے موسیٰ اگر تو نے محمد کے بارے میں پوچھ لیا ہے تو میرے کریم سنتا جا، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اگر اس کا اور آسان ترجمہ کر دوں جو عارف کھڑی نے کیا ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ. عارف کھڑی کہتے ہیں کہ کرسی عرش تن لوح قلم سی تن سورج چند لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب کائنات میں سب سے زیادہ نفیس ترین ہے. میرے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور خود فرماتے ہیں اور ہم اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں جو رب کا محبوب ہے. رب کا محبوب ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں، میرے کملی والے نے فرمایا لوگوں سنو، پروردگار عالم نے کائنات کو بنایا. بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا رب العالمین نے کائنات کو بنایا، سب سے پہلے میرے رب نے مجھے بنایا. پھر پروردگار عالم نے قبیلے بنائے، رب العالمین نے سب سے بہترین قبیلے میں مجھ محمد کو رکھا. پھر میرے نبی نے فرمایا رب العالمین نے قومیں بنائی، میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ جو قوم ہے اس قوم میں مجھے رکھا. کون سی قوم؟ میرے پیارے آقا نے فرمایا پوری کائنات میں عرب افضل ہے. عرب میں
افضل ہیں. میرے نبی نے فرمایا رب نے مجھے قریشی بنایا, قریش میں بنو ہاشم افضل ہے. میرے نبی نے فرمایا رب العالمین نے مجھے ہاشمی بنا کے بھیجا, قریشی بنا کے بھیجا. میرے نبی نے فرمایا میری قوم بھی سب سے اعلیٰ ہے, میری نسل بھی سب سے اعلیٰ ہے, میرا نسب بھی سب سے اعلیٰ ہے. میرے نبی نے فرمایا پوری کائنات میں میری نسل جیسی کسی کی نسل نہیں, میرے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں ہے. اور اسی لیے تو نصیر ملت چلا گئے بولنا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے, کیا بولے کہ اس ہاشمی دولہ پہ کیا کل بھی میں نے ایک جگہ بیان میں کہا تھا, میں بات ضرور کروں گا, وہ اس لیے کہ میں نے اپنے علاقے میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہاشمی لکھوائے ساڑھے لوگ کہتے ہیں یہ کمی ہے. قریشی وہ جی میانا ہے جی, انڈیا کے نہیں, سچی گل دسو یار. دیکھیے نا, اب میں ککھڑ کیانی راجہ, یہ راجے ہیں چودھری صاحب بیٹھے ہوئے, ساری قومیں رب نے بنائی ہیں, پر بالکل ہی بندیاں کی دالیاں نہیں لانا چاہیے. ایک بات یاد رکھیں گے, میں نے اس لیے عرض کیا, دیکھیے اگر کوئی پکا ہاشمی ہے, نقلی نہیں ہے, آج نقلی بھی بن گئے نا, سید بھی نقلی بن گئے, لیکن اگر کوئی شجرہ نسب کے اعتبار سے پکا ہاشمی ہے تو وہ تو میرے نبی کا خاندانی ہے. اگر پکا قریشی ہے تو وہ تو میرے نبی کا خاندانی ہے یار. میرے نبی نے فرمایا ہے ہاشمی اور قریشی یہ میری قوم ہے, میری نسل ہے, میرا نسب ہے. ہاشمیوں جیسا کوئی نہیں, قریشیوں جیسا کوئی نہیں. اور یہ آپ کہیں گے جی سید پھر کون ہے, کیوں تسی کہہ سو جی سید کون ہے, تو سید جناب فاطمہ سے چلے ہیں. یہ بڑا علمی نکتہ ہے. سید کہاں سے چلے, کچھ بولو, بولیں سادات کہاں سے چلے, جو جناب فاطمہ کا خون ہے, جو جناب فاطمہ سے چلے ہیں وہ سادات ہیں. کون ہے بولیے, وہ کیا ہے, سادات ہیں. اور میرے نبی کا جو خاندان ہے وہ ہاشمی ہے, قریشی ہے. اور نصیر ملت چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر نے اسی لیے لکھا تھا کہ اس ہاشمی دولہ پہ اس ہاشمی دولہ پہ کونین کو میں ماروں, کیوں ماروں, جو حسن و شمائل میں یکتا زمانہ ہے, جو حسن و شمائل میں یکتا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے میں ایک بات عرض کر دوں کہ میں اور ایک جگہ میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اپنے پیارے محبوب کو, اپنے پیارے نبی کو, اپنے پیارے حبیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ تخلیق کائنات بنا کے بھیجا ہے. وجہ تخلیق کائنات. رب العالمین نے فرمایا محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں کچھ بناتا ہی نہ, میں کچھ بناتا ہی نہ. یہ میں نے مختصر سی تفسیر بیان کیا کس کی, من انفسکم. اب سنیے عزیز علیہ ما عنتم کی تھوڑی سی تفسیر, میرا وقت مکمل ہو جائے. عزیز علیہ ما عنتم, آپ کی توجہ میری طرف ہے.
پہلے فرمایا میرا محبوب نفیس ترین ہے، پھر فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں تمہارا مشقت میں پڑنا میرے محبوب پر گراں گزرتا ہے۔ اور یارو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے مقدروں والے ہیں کہ تکلیف امتی کو ہوتی ہے، دل میرے نبی کا دکھتا ہے، کانٹا امتی کو چبھتا ہے، درد کملی والے محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا مسلمانوں تمہیں ایسا مہربان نبی ملا ہے، ایسا کریم نبی ملا ہے، ایسا شان رحمت للعالمین والا نبی ملا ہے کہ تکلیف امتی کو ہوتی ہے دعائیں کملی والا کرتا ہے، تکلیف امتی کو ہوتی ہے ساری ساری رات کملی والا جاگتا ہے، گناہ امتی کرتا ہے لمبے لمبے سجدے مدینے کا تاجدار کرتا ہے، معصصمین بدکاریاں ہم کرتے ہیں، ساری ساری رات پنڈلیاں متورم میرے نبی کی ہوتی ہیں، پاؤں میرے نبی کے سوجتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، رب العالمین نے فرمایا تمہیں اتنا سونا نبی دیا ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا میرے یار پر گراں گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے، گراں اس پہ میرے نبی نے پھر اس میں حضور فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، میرے پیارے نبی نے فرمایا میدان محشر برپا ہوگا، قبریں کھلیں گی، میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں محمد کی قبر اطہر کھلے گی، میرے حضور نے فرمایا سب سے پہلے قبر سے میں باہر آؤں گا، سب سے پہلے میں قبر سے باہر آؤں گا۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، ذرا سنیے گا، بیٹھ کے سنیے گا جلدی جلدی میں۔ عزیز علیہ ما عنتم کے تحت کہہ رہا ہوں کہ تمہارا مشقت میں پڑنا مجھ پر گراں گزرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ ہم میدان محشر میں پھنسے ہوئے ہوں گے، پھنس جائیں گے، ہمارے پاس ہے کیا، امال تو ہے کوئی نہیں، پھنسے ہوئے ہوں گے، پروردگار عالم کی قہاری اور جباری عروج پر ہوگی، نامہ اعمال تلنے والا ہوگا، نبی نفسا نفسی کہہ رہے ہوں گے، سارے نبی اذهبوا الى غیری کہہ دیں گے، بھئی کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا جناب آدم سے پھرتے پھراتے سارے لوگ جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے، جناب عیسیٰ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری، لیکن ساتھ ساتھ میرے نبی نے فرمایا ہے جناب عیسیٰ مجھ محمد کا پتہ بھی بتائیں گے، جناب عیسیٰ یہ کہیں گے گھبراتے کیوں ہو، اس کی بارگاہ میں جاؤ جس کی رب سنے گا، آج جس کی رب سنے گا۔ آج دنیا میں اگر ہماری کوئی بندہ سنتا ہو تو ہم کہتے ہیں اس بندے کا بڑا اثر و رسوخ ہے، اور میدان محشر میں جب کسی کی نہیں چلے گی، جب کسی کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا تو میدان محشر میں میرے نبی کی رب سنے گا۔ آئیے نا معزز سامعین سنیے، بڑی پیاری باتیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا قبروں سے لوگ باہر آئیں گے، میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے قبر اطہر سے میں باہر آؤں گا، میرے نبی نے فرمایا مجھے ایک جھنڈا دیا جائے گا، جھنڈا دیا جائے گا جس کا نام ہے لواء الحمد، میرے نبی نے فرمایا لواء الحمد مجھے دیا جائے گا، میرے پیارے نبی نے فرمایا جو جو میرے جھنڈے کے نیچے آتا جائے گا امن میں آتا جائے گا، امن میں آتا جائے گا، سکون میں آتا جائے گا۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا میرے جھنڈے کے نیچے اب اپنے نبی کی شان دیکھیے، آج اگر کسی سیاسی پارٹی کے جھنڈے کے نیچے اگر لاکھوں بندے جمع ہو جائیں تو سیاستدان ٹیلی ویژن پہ پھولے نہیں سماتے، کہتے ہیں ہمارے جھنڈے کے نیچے پورا پاکستان جمع ہو گیا ہے، اور اپنے نبی کی شان دے میدان محشر برپا ہوگا جہاں کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے لواء
الحمد دیا جائے گا جب میرا جھنڈا لہرائے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں میرے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے. سارے نبی جھنڈے کے نیچے, سارے صحابہ جھنڈے کے نیچے, سارے اہل بیت اطہار جھنڈے کے نیچے, سارے اولیاء اعظام جھنڈے کے نیچے, سارے مومنین جھنڈے کے نیچے, ساری مومنات جھنڈے کے نیچے. میرے نبی نے فرمایا میدان محشر میں میرے غلام گھبرائے ہوئے ہوں گے, اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, میرے غلام بڑی مشقت میں ہوں گے. اتنے میں میدان محشر میں اعلان ہوگا, اے لوگو ذرا استقبال کے لیے تیاری کر لو, اس لیے کہ میرے یار محمد کی سواری آ رہی ہے. حضور نے فرمایا نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, سرکار کی آمد, علماء سنت. ایک بات ڈاکٹر صاحب, سعید صاحب, آج تو معزز سامعین ہم بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں رکھتے ہیں, ایسی ایسی گاڑیاں لوگوں کے پاس ہے, کہتے ہیں جی بلٹ پروف گاڑی ہے, انہیں تے گولی بھی نہیں چلتی ہے, بڑی قیمتی گاڑیاں ہیں. لیکن معزز سامعین کیا یہ گاڑیاں میدان محشر میں بھی ہمیں ملیں گی؟ نہیں. یا اللہ کیا ہمیں بھی سواریاں ملیں گی؟ نہیں. کیا یہ جو بڑے بڑے اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں کیا انہیں کوئی سواری ملے گی؟ نہ. کیا ہمارے اسلامی ممالک کے جتنے بھی اقتدار والے ہیں کیا انہیں کوئی سواری ملے گی؟ نہ. اے میرے مالک و مولا, میدان محشر میں پورا پروٹوکول کسے ملے گا؟ تو رب العالمین کے محبوب نے خود فرمایا پورے پروٹوکول کی تیاری میدان محشر میں میرے لیے ہوگی. میرے نبی نے فرمایا سارے پیدل چل رہے ہوں گے پر تمہارا نبی محمد میدان محشر میں بھی سواری پہ ہوگا. سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ. آنکھو یار ایک اور بات میں کر دوں, بے شک, آج ہم کہتے ہیں جی فلاں بندے کا بڑا پروٹوکول ہے, میں یہ مثال دے رہا ہوں, وہ کسی کی مخالفت نہیں کر رہا, بھائی فلاں بندے کا بڑا پروٹوکول ہے. میں نے اسلام آباد میں ایک بندے سے پوچھا پاکستان میں سب سے زیادہ پروٹوکول کس کا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے چیف آف آرمی سٹاف کا ہو یا وزیر اعظم کا پروٹوکول اتنا زیادہ ہو. یہ پروٹوکول کا مطلب ہے کہ گاڑیوں کا دستہ بڑا لمبا ہوتا ہے. میں نے کہا جی کتنی گاڑیاں ہوں گی؟ کہتے جی 40 ہوں گی, 50 ہوں گی, 60 ہوں گی, 70 ہوں گی, 100 ہوں گی. میں نے کہا بڑھتا جا, بتا مجھے دنیا میں کتنا بڑا پروٹوکول کسی کو ملتا ہے؟ کہنے لگے جی 200 گاڑی ہو سکتی ہے. اور میں نے کہا پروٹوکول کا مزہ تب آئے گا جب میدان محشر میں مجمع سجے گا, ساری کائنات جمع ہوگی, رب فرمائے گا سارے پیدل چلیں گے پر میرا یار محمد پروٹوکول کے ساتھ میدان محشر میں آئے گا. پورا پروٹوکول میرے نبی کو ملے گا اور ایسا پروٹوکول کائنات میں کسی کو ملنے والا نہیں. اور اے جناب آدم پروٹوکول میں ہوں گے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جناب یوسف جیسا سونا نبی میرے نبی کے پروٹوکول میں ہوگا, جناب ابراہیم میرے نبی کے پروٹوکول میں ہوں گے, جناب یعقوب میرے نبی کے پروٹوکول میں ہوں گے, صدیق اکبر سے لے کر بلال حبشی تک سارے میرے نبی کے پروٹوکول میں ہوں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں, یہ جو ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں بولتے, ہم کہتے ہیں میدان محشر سجانا بہانہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ یار کی شان دکھانا مقصد ہے. رب یار کی شان دکھانا چاہتا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ رب نے یار کو مقام کیا عطا فرمایا ہے. اتنا بڑا میرے نبی کا مقام ہے. اور یہ آخری بات ہے, ایک بات سنیے, لواء الحمد, جھنڈا, اور بولو سارے, اب تو پاکستان میں جھنڈوں کی برمار ہے.
میرے مکان تے اور جھنڈا تواڈے تے اور کیا یہ جھنڈے قبر میں بھی لگیں گے؟ بولو 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 جلدی بولو، وقت نہیں ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، بولو یہ قبر میں ساتھ لے کے جاؤ گے؟ بولو نا 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 نا، میدان محشر میں اٹھو گے تو یہ جھنڈے ساتھ ہوں گے؟ یہ جتنے بھی لال پیلے سوئے سارے چٹے جتنے بھی جھنڈے ہیں یہ جھنڈے قبر میں بھی نہیں جائیں گے، میدان محشر میں بھی نہیں ہوگا۔ اور میرے نبی نے فرمایا میدان محشر میں ایک ہی جھنڈا ہوگا، محمد عربی کا جھنڈا ہوگا۔ میرے حضور نے فرمایا میرا جھنڈا ہوگا، اور وہ کوئی عام جھنڈا نہیں ہے، وہ جھنڈا رب یار کو عطا فرمائے گا، اور اللہ فرمائے گا محبوبہ یہ جھنڈا دست مبارک میں لے، اور رب اعلان کرے گا آج امن میں وہ آئے گا جو یار کے جھنڈے کے نیچے آئے گا، جو حضور کے جھنڈے کے نیچے آتا جائے گا امن میں آتا جائے گا۔ حضور نے فرمایا میرے غلام گھبرائے ہوئے ہوں گے، گھبرائیں گے۔ حضور نے فرمایا جب اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، سبحان اللہ، دیکھیے نا میں آیا ہوں، میرے لیے بشیر الدین قادری صاحب نے اعلان کیا ہے، اہتمام ڈاکٹر عجائب صاحب نے کیا ہے، چودھری شہید صاحب نے کیا ہے، ان کے باقی رفقا نے کیا ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے اتنی عزت ملی ہے۔ اور اپنے نبی کی تعظیم و تکریم دیکھیے کہ جب میرے نبی کی سواری چل رہی ہوگی، سبحان اللہ، اعلان کون کرے گا؟ سبحان اللہ، اور اعلان کوئی عام بندہ نہیں کرے گا، اعلان کرنے والا جبریل ہوگا، جبریل اعلان کرے گا، دنیا والوں سمجھ جاؤ، راستے صاف کر دو، محمد عربی کی سواری آ رہی ہے۔ نصیر ملت چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑی پیاری گرہ باندھی ہے، آپ فرماتے ہیں جب بحر شفاعت معاشر میں سرکار کا شور عام ہوا، ایک لہر خوشی کی توڑ گئی، امت نے کہا سبحان اللہ، امت نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یاد رکھیے عزیز علیہ ما عنتم، سبحان اللہ، رب نے فرمایا تمہارا مشقت میں پڑنا میرے یار پر گران گزرتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام، میرے یہ تو آپ نے جان لی کہ میدان محشر میں تو کسی کی نہیں چلے گی، کملی والے کی چلے گی، اور قبر والا معاملہ بھی یہ ہے۔ سبحان اللہ، میں ایک دفعہ برطانیہ میں برمنگھم کے مقام پر تقریر کر رہا تھا، تو اس کے بعد جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک بندہ میں مجھے کہنے لگا کہ دنیا میں بھی، میں نے کہا جی دنیا میں تو بہت سالوں کی چل جاتی ہے، کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب؟ اے بندے نے کوئی درخواست ہو جائے تھانے میں تو کوئی فون شون کھڑک جاتا ہے نا، کوئی فون کھڑکا لیتے ہیں جناب، درخواست جناب وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے دیکھیں یہ کام تو یہ لوگ بھی کر لیتے ہیں، تو میں نے کہا جی پاکستان میں جا کے ایک ٹرائی کر لینا۔ کہتا جی کیا؟ میں نے کہا جی اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے یا آپ کے پڑوس میں آپ کے رشتہ داروں میں کسی کی نزع کا عالم ہو، تو پھر وہ جو بھی آپ کا ہے اس کو ذرا یہ کہنا کہ ذرا فون کھڑکا اسرائیل کو۔ سبحان اللہ، بھائی اسرائیل کو فون کھڑکائیے حضرت جی، اور اسرائیل کو یہ کہیے یہ میرا بڑا پسندیدہ بندہ ہے، اس کے بغیر میری سیاست چل نہیں سکتی، اس لیے اس کو معاف کر دو، پڑوسی کو لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا جی اسرائیل کے سامنے قبر میں حشر میں کسی کی نہیں چلتی، اور میں نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے، کسی کی نہیں چلتی پر میرے نبی کی تو چلتی ہے نا، قبر میں حضور کی چلتی ہے، حشر میں بھی میرے نبی کی چلے گی۔ اور میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ جو بھی میرے جھنڈے کے نیچے آئے گا امن میں آ جائے گا، غلام گھبرائے ہوئے ہوں گے، میرا نبی سجدہ ریز ہو جائے گا۔ یہ جو حضور کا
جھنڈا ہے، یہ حدیث پاک میں یہ بڑی لمبی حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ حضور نے کیا یہ جھنڈا پورے میدان محشر میں حضور کے پاس ہی رہے گا؟ بولے یا سرکار کسی اور کو بلا کے دیں گے؟ میں نام بتا دوں کسے دیں گے؟ میرے نبی جھنڈا۔ میرے نبی فرمائیں گے اینا علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی ابن ابی طالب؟ جناب علی آئیں گے، میرے نبی فرمائیں گے علی ہاتھ اگے کر، جناب علی ہاتھ بڑھائیں گے، میرے نبی فرمائیں گے اب میرا جھنڈا میدان محشر میں علی اٹھائے گا، میدان محشر میں میرا جھنڈا علی اٹھائے گا، میدان محشر میں میرا جھنڈا علی اٹھائے گا۔ اور معزز سامعین، اس پیارے نبی کا ہم میلاد کیوں نہ منائیں، اور یارو جھنڈیاں کیوں نہ لگائیں، چراغاں کیوں نہ کریں، دودھ کی شبیلیں کیوں نہ لگائیں، لنگر کیوں نہ پکائیں، علماء کو کیوں نہ بلائیں، ریلیاں کیوں نہ نکالیں؟ اس لیے ریلیاں نکالتے ہیں کہ میدان محشر میں بچانے والا تو میلاد والا نبی ہے، قبر میں بھی بچانے والا میلاد والا نبی ہے۔ ہم اپنے آقا کا میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ جس رب نے میرے آقا کو پیدا فرمایا ہے اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے ہمارے مالک و مولا تیرا شکر ہے جو یار تو نے اپنے لیے بنایا تھا، 12 ربیع الاول پیر کے دن ہم گنہگاروں کو عطا کر دیا ہے۔ جو محبوب تو نے اپنے لیے، اور یہ ویسے دنیاوی فطری عمل ہے کہ کوئی محبوب کسی کو دیتا نہیں ہے، بولے اگر آپ کا کوئی محبوب ہے تو کسی کو دیتے ہو؟ اگر کوئی مانگے تو کہتے ہیں یہ رقیب ہے، یہ رقیباں توڑ دیا ہے۔ تو پروردگار عالم کو دیکھیے نا، رب نے جس یار سے محبت کی ہے، جسے بنایا ہے، سجایا ہے، نور علی نور بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم گنہگاروں پہ اتنا رحم آیا، رب نے فرمایا محبوب کا والضحیٰ کا مکھڑا بنایا تھا اپنے لیے، پر جاؤ میرے یار کے غلاموں، میں نے زیارت کرنے کے لیے محبوب تمہیں دے دیا ہے۔ اور آخری بات مجھے ذہن میں آتی ہے کہ ریلیاں ضرور نکالیں گے لیکن لوگوں کے راستے نہ بند کریں۔ کیا خیال ہے؟ میں نے ایک بڑی بری بات، 12 ربیع الاول شریف والے دن خاص میرا مولی کے قریب خطاب تھا، جمعۃ المبارک، قاری صاحب میرے ساتھ تھے، یعنی جاتے ہوئے بھی روڈ بلاک تھا، واپس آتے ہوئے بھی روڈ بلاک تھے، ایمبولینسز پھنسی ہوئی تھی، بیمار لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ تو یہ حضور کو راضی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ ایسے حضور راضی ہوں گے۔ حضور کے میلاد کا جلوس ضرور نکالیں لیکن بیماروں کو راستہ دیں، مریضوں کو راستہ دیں، خواتین کو راستہ دیں، ایمبولینس کو راستہ دیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا گملہ نہ توڑیں، کسی کی دکان کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کی میلاد منانے کے لیے کسی کی آگے کھڑے ہو کے اس کا نقصان نہ کریں، اس لیے کہ میرا نبی نقصان دینے کے لیے نہیں آیا، میرا نبی تو فائدہ پہنچانے کے لیے آیا ہے، میرا نبی زحمت بن کے نہیں آیا، میرا نبی تو رحمت بن کے آیا ہے۔ آخری ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور پھر انشاءاللہ اسی وقت دستی نماز پڑھیں گے، اذان دیں گے، ساتھ ہی نماز پڑھ لیں گے، جماعت کھڑی ہوئی۔ وہ جو خوبصورت بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام، میں نے کہا تھا نا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب کائنات میں سب سے سونا ہے، کیا بولیے؟ اور اتنا سونا کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور کو جو بھی دیکھتا تھا نا وہ پاگل ہو جاتا تھا۔ جیسے کسی خوبصورت چہرے کو بندہ دیکھے نا تو سب کچھ بھول جائے، ساریاں کتابوں بھول جائے، سارے علم بھول جائے، کچھ بھی یاد نہ رہے۔ ایسے ہی تھا۔ مدینہ منورہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ حضور سیر کرتے کرتے باہر تشریف لے گئے، حضور نے دیکھا کہ 2-3 خیمے لگے ہوئے ہیں، خیموں میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ مرد اندر ہیں کچھ باہر ہیں،
ان کے کچھ اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کھڑے ہیں۔ ایک سرخ رنگ والا اونٹ میرے نبی کو پسند آ گیا۔ حضور اونٹ خریدنے کے لیے گئے نہیں تھے، سیر کرتے کرتے باہر تشریف لے گئے۔ اونٹ چنگا لگا، میرے نبی نے فرمایا اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک نوجوان جو غیر مسلم تھا وہ کھڑا ہوا اور حضور کو جانتا بھی نہیں تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ محمد عربی ہے، اور نہ میرے نبی نے تعارف کروایا کہ میں محمد ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا تیرا اونٹ مجھے پسند آ گیا ہے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اب بعد میں جب وہ مسلمان ہوا تو وہ بندہ خود کہتا ہے، اور امام زرقانی نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ امام زرقانی یہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان کہتا ہے جب میں نے محمد عربی کے مکھڑے کو دیکھا تو میں یہ پوچھنا ہی بھول گیا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، نہ پتہ پوچھا نہ سودا طے کیا۔ کہتا ہے اتنا سونا چہرہ، اتنا پیارا چہرہ، میں کہہ رہا تھا یہ ایک اونٹ نہیں، وہ سارے مانگ لے تو سارے دے دوں گا۔ حضور نے فرمایا اب سودا طے ہو گیا۔ کہتا جی میں ہاں کرتا گیا، لیکن وہ کہتا مجھے ہوش نہیں تھا، سرکار کے مکھڑے میں ہو گیا تھا، غرق ہو گیا تھا، فنا ہو گیا تھا، اس نے یار میں بس مگن ہو گیا تھا، بددعا کے مکھڑے کو دیکھتا جا رہا تھا، میرے نبی جو فرماتے جا رہے تھے میں ہاں کہتا جا رہا تھا۔ کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد حضور نے اس اونٹ کو پکڑا اور سرکار تشریف لے گئے، قیمت دیے بغیر حضور چلے گئے۔ کہتے حضور جب گئے تو تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے مجھے ہوش آئی۔ سبحان اللہ کہے، ہوش آئی، حسن یار سے باہر نکلا، خیمے والے پوچھنے لگے اور تجھے کیا ہو گیا تھا؟ اونٹ بیچ دیا ہے، پوچھا بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے اتنے سونے چہرے والے سے بھی کبھی کوئی کچھ پوچھا کرتا ہے؟ اتنا سونا چہرہ میں تکیا ہی کوئی نہیں، میں نے تو یاد ہی نہیں رہی، سودا کی کرنا، پتہ کی پوچھنا۔ اب وہ باقی کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اپنے حسن کے جلوے دکھا کے وہ اونٹ لے گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہے، حسن کے جلوے دکھا کے اونٹ لے گیا ہے۔ امام زرقانی کہتے ہیں خیمے کے اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، خیمے کے اندر ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، وہ اندر سے بول پڑی، وہ کہنے لگی اوے خاموش ہو جاؤ، مردوں کو کہنے لگی، کہتی ہے جب یہ سودا طے کر رہا تھا وہ خیمے کی بلکونی سے میں بھی اس کے چہرے کو تک رہی تھی، میں بھی دیکھ رہی تھی، تم کہتے ہو وہ واپس نہیں آئے گا، وہ اتنے سونے چہرے والا وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا، اگر وہ نہ آیا میں ضامن ہوں، میں پیسے دوں گی۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ اب دیکھیے اس نے کہا جی مرد کہنے کو وہ لے گیا ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی کے دو صحابہ آ گئے۔ سبحان اللہ کہے، دو صحابہ آئے، اس کو بلایا، کہنے لگا جی کہ اونٹ کس نے بیچا ہے؟ ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں نے بیچا ہے۔ صحابہ کہنے لگے تجھے پتا ہے کہ تیرا اونٹ خریدنے والا کون ہے؟ تو نے کہتا ہے مجھے یہ پتا تو نہیں ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ کائنات وچ اس تو زیادہ سونا کوئی نہیں، اتنا سونا، اتنا نفیس، اتنا معطر۔ وہ کہتا ہے وہ جتنی دیر کھڑا رہا خوشبوؤں کے ہلے ہی ہلے تھے، ہر طرف خوشبوئیں بکھیر کے چلا گیا ہے۔ میں جانتا تو نہیں ہوں کون ہے، کون ہے، کون ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے تو مجھے تعارف کراتے ہیں وہ رب کا محبوب محمد عربی ہے۔ سبحان اللہ، کہنے لگے رہتے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ سامنے نخلستان دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، کھجوروں کا باغ، کھجوروں کا باغ، اس کھجوروں کے باغ میں مدینے کے مائی کے ڈیرے ہیں، وہاں ڈیرے لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہمیں محمد عربی نے بھیجا ہے اور تمہارے سارے خیمے والوں کے لیے
کھجوریں تواضع کے لیے بھیجی ہیں، کہ سب سے پہلے یہ کھجوریں تواضع کے لیے قبول کرو، اور دوسرا میرے نبی نے وافر مقدار میں کھجوریں بھیجی، اور حضور نے فرمایا وہ جو اونٹ والا ہے اس کو کہنا جتنی قیمت چاہتا ہے اتنی کھجوریں لے لے، اپنی مرضی سے لے لے، اپنی مرضی سے لے لے۔ اب وہ اونٹ والا تو پاگل ہو گیا، سارے ہی پاگل ہو گئے، اور وہ خاتون کہنے لگی میں نے تمہیں کہا تھا نہیں، اتنے سونے چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ تو سچے نبی کا چہرہ ہے۔ اب وہ جتنے بھی مرد و خواتین تھے وہ کہنے لگے اوہ کھجوریں ایک طرف رکھو، تواضع ہو جائے گی، قیمت ہو جائے گی، اونٹ کی قیمت لے لیں گے، لیکن ہم تو چاہتے ہیں پہلے اس سونے نبی کا ہم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ سارے قافلے والے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ انہا علمہ بچے پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو، اور اٹھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق اوراں دا ڈیرا ہے۔ کاش کہ یہ میں نے واقعہ اس لیے خصوصی طور بیان کیا، کاش کہ ہم مسلمانوں میں بھی کم از کم اتنی تبدیلی تو آنی چاہیے کہ ہمارے چہرے کو بھی دیکھ کر غیر کہیں یہ محمد عربی کا غلام ہے۔ ہمارے قول، افعال، ہماری گفتار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا، یہ سارے معاملات ایسے ہو جائے کہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہو تو وہ دوسروں کو کہے جی کہ میرے پڑوس میں محمد عربی کا غلام رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے اندر بھی انقلاب برپا ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی تبدیلی آ جائے، اور ایسی تبدیلی آئے کہ جب آج کی اس محفل بڑی خوبصورت، اور مجھے آج یقین کیجئے گا بڑے عرصے کے بعد بڑا سرور آیا ہے، ماشاءاللہ آپ ڈابرا والوں نے بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے، کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ میں اس منصب پہ بیٹھ کے بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، مسجد میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یقین کریں آپ کی بڑی روحانی محفل ہے، اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ کملی والے نے اس محفل کو قبول فرما لیا ہوتی ہے نا کہ آپ نے بہت خوبصورت محفل سجائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب آپ کو، چودھری سعید صاحب آپ کو، بشیر الدین قادری صاحب آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور میلاد منانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنائے۔ انشاءاللہ اب اذان ہوگی اور سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، وما علینا الا البلاغ۔ ایک شعر صلوات و سلام کا ہوگا، تمام اب آپ اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ مصطفیٰ جانے شمع